اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوبارہ ایک دفعہ ہم کوئکلی دوران ماضی کی گردان، ضربہ اس نے مارا، ضربو ان سب نے مارا، ضربتا تو نے مارا، ضربتم تم سب نے مارا، ضربتو میں نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا۔ اور ایک اس میں اضافی صیغہ ہے ضربت۔ ضربت کا مطلب ہے اس مؤنث نے مارا۔ یہ صیغہ قرآن شریف میں کافی استعمال ہوتا ہے۔ ویسے تو مؤنث کے ظاہر ہے مزید صیغے بھی ہوتے ہیں، مگر یہ صیغہ واحد جو ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ صرف مؤنث کے ساتھ ہی نہیں استعمال ہوتا، یہ بہت ساری جگہوں پہ مذکر کے صیغوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اسی طرح مضارع کی گردان ہے یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ سب مارتے ہیں، تضربو تو مارتا ہے، تضربونا تم سب مارتے ہو، اضربو میں مارتا ہوں، نضربو ہم سب مارتے ہیں۔ اور اس میں بھی اسی طرح ایک مؤنث کا صیغہ ہے تضربو۔ اس تضربو کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہو بہو تو مارتا ہے والے سے ملتا جلتا ہے، دونوں کے سپیلنگ بالکل سیم ہوتے ہیں۔ پھر ہم جملے میں جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے، جو سیاق و سباق ہوتا ہے، اس کی روشنی میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا مخاطب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے حاضر کا، یا یہ مؤنث غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا، اور وہ جملے سے سمجھ آ جائے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کل۔ کل کا مطلب یسٹرڈے بھی ہوتا ہے، اور کل کا مطلب ٹمارو بھی ہوتا ہے، مگر جب ہم کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے کہ اس کل سے کیا مراد ہے۔ یا اگر ہم اردو میں کہیں اس نے مارا، تو اس نے مارا سے مراد ہی بھی ہو سکتا ہے، اور اس نے مارا سے مراد شی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اردو میں ہمیں کانٹیکسٹ سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس میں مذکر مراد ہے یا مؤنث۔ اسی طرح تضربو جہاں آئے گا تو کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ مخاطب سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تو نے مارا، یا یہ کسی اور کی بات ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، وا کا مطلب تو اور ہے جو ہم عام اردو میں استعمال کرتے ہیں، مثلا روز و شب میں وا آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اور۔ اذا کا مطلب ہے جب۔ لقو کا جو لفظ ہے یہ ہم اردو میں بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ملاقات۔ جو ملاقات کا مطلب ہے وہی اس ورب کا یہاں پہ مطلب ہے، اور جب ملاقات کرتے ہیں الذی کا مطلب تھا وہ جو، الذین کا مطلب ہے وہ سب جو۔ آگے لفظ استعمال ہوا ہے آمنو۔ آمنو ایسے ہی ہے جیسے ضربو۔ ضربو ان سب نے مارا، آمنو وہ سب ایمان لائے، الذین آمنو وہ سب جو ایمان لائے۔ تو اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں، یعنی جن کا پیچھے ذکر ہو رہا تھا، جو ایسے لوگ جو یہود کے منافقین میں سے تھے، وہ جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قالو۔ اچھا، اب ویسے یہ ماضی کا صیغہ ہے، قالو کا مطلب بھی ہے اس نے، انہوں نے کہا، لیکن کیونکہ یہاں اذا آ گیا اس وجہ سے اس قالو کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو وہ کہتے ہیں۔ تو ایک ایسا لفظ ہے جو یہاں انڈرسٹوڈ ہے اذا کی وجہ سے۔ تو اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو وہ کہتے ہیں آمنا۔ آمنو تھا وہ سب ایمان لائے، آمنا ہم سب ایمان لائے، جیسے ضربنا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یعنی جو پیچھے تھا نا ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ وا اور اذا جب، خلو۔ خلو اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں خلا، یا استعمال کرتے ہیں لفظ ہم تخلیہ، یا ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں خالی۔ تو خلا، تخلیہ، ان سب چیزوں کا مطلب ہوتا ہے خالی ہو جانا، کسی چیز کا نہ ہونا، اکیلے ہو جانا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز گزر چکی ہو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جب وہ اکیلے ہو۔ تو وَإِذَا خَلَوْا
इला शयातीनिम, ये इला जो है ये खलो की प्रेपोजिशन है। जब वो अकेले होते हैं अपने शैतानों के साथ, उनके मजलिस में पहुंचते हैं, कालू, तो वो कहते हैं इन्ना, इन्ना जो है यानी एक हम, और इसको जब आप पढ़ें तो पढ़ते वक्त इसमें एहतियात करनी चाहिए। एक लफ्ज़ है इन्ना, इन्ना का मतलब होता है बेशक, जबकि इन्ना जमा ना है, तो इन्ना बेशक, ना मतलब होता है हम, इन्ना बेशक हम, माअकुम, मा उर्दू में इस्तेमाल होता है, माँ जैसे शादी के कार्डों में लिखा जाता है माँ आइलो याल, तो मैयत का मतलब होता है किसी के साथ होना, कुम है तुम्हारे, जैसे अस्सलामु अलैकुम में होता है, तो इन्ना माअकुम बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा, इन्नमा हमने पिछली दफा डिस्कस किया था, इसका मतलब होता है बस, हम तो बस, फिर नहनु आ गया, तो इसका मतलब भी होता है हम। मुस्तहजीऊन, एक उर्दू में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस्तेहदा, इस्तेहदा का मतलब होता है मजाक उड़ाना। तो जैसे इस्लाम लाने वाले को मुस्लिम कहते हैं, इसी तरह मजाक उड़ाने वाले को मुस्तहजीऊन कहते हैं, तो ये उसकी जमा है मुस्तहजीऊना। बेशक हम तो उन लोगों से मजाक करते हैं। ये इनका तरीक़ेकार था जो यहूदियों के मुनाफिक थे, जब वो अपने सख्त वाले लोगों के पास जाते थे तो उनसे ये कहते थे कि ईमान वालों के पास आए तो उनको कह रहे हैं कि हम भी ईमान ले आए, हम भी अल्लाह को मानते हैं, यौम आखिरत को मानते हैं, तुम भी मानते हो, तो झगड़े की क्या बात है, आओ इस्लाह करें, सुलह सफाई करें। अपने लोगों के पास जाते थे तो उनसे कहते थे कि हम तो सिर्फ मजाक करते हैं, जब वो अकेले होते थे अपने शैतानों के साथ। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह ताला मजाक करता है उनके साथ, व और यमुद्दुहुम, ये उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं एक लफ्ज़ मुद्दत, मुद्दत उस चीज़ को कहते हैं जिस जब किसी चीज़ को लंबा अरसा गुजर चुका हो। इस तरह अलिफ मद आ होता है, जिसमें हम जब उसको खींचते हैं, लंबा करते हैं, तो उसको भी मद हम इस्तेमाल करते हैं। तो या मुद्दू का मतलब है कि वो लंबा करता है, यानी मतलब कि वो उनको ढील देता है, उनको मोहलत देता है। फी तुग़यानी, फी का मतलब है में, ये भी उर्दू में बहुत इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पर फीसद, जिसका मतलब होता है 100 में। और तुग़यान का लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल होता है जब दरिया में तुग़यानी आती है, जब तूफान आता है, दरिया अपनी हदों से बाहर निकल जाता है, तो जब कोई अपनी हदों से बाहर निकल जाए यानी सरकशी इख्तियार करे। फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, तो अल्लाह मजाक करता है उनके साथ और ढील देता है उनको उनकी सरकशी में। यअमहून, ये भी आगे अगले 2-3 आयतों बाद हम पढ़ेंगे, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उम्युन, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब होता है बहरे, गूंगे और अंधे। तो उम्युन कहते हैं अंधे को, उसका रूट वर्ड होता है ऐन मीम या, और एक रूट वर्ड है ऐम मीम हा, इसका मतलब होता है अकल का अंधा, जिसको बात की समझ ना आ रही हो या समझना ना चाह रहा हो। अल्लाह मजाक करता है उनके साथ और उनको ढील देता है अपनी सरकशी में, और वो भटकते फिरते हैं। अल्लाह ने उनकी रस्सी दराज कर दी है। उनका ये ख्याल है कि उन्होंने मुसलमानों को बेवकूफ़ बना लिया है, उनका ख्याल है कि उन्होंने अल्लाह ताला को धोखा दे लिया है, हालांकि असल में वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। उलाइकल्लज़ीन इश्तरवुद दलालता बिल हुदा, ज़ालिका का मतलब होता है वो, और उलाइका का मतलब है वो सब। तो ज़ालिकल किताबू हमने पिछली बार डिस्कस किया था, जिसका जिक्र पीछे हो चुका है, जब टेक्स्ट में आता है तो उससे मुराद पीछे वाली बात को रेफर करना होता है। उलाइका यानी ये लोग जिनका पीछे जिक्र गुजरा, ये वो लोग हैं अल्लज़ीना, जिन्होंने इश्तरहु
یہ اردو میں بھی ایک بعض اوقات جن کو پرانی اردو آتی ہے وہ جانتے ہوں گے، اخبار میں اشتہار چھپتا ہے مشتری ہوشیار باش. تو مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو، کہ اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو ہوشیار ہو جائے. بیع و شراء کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. بیسیکلی اشترو کا مطلب خریدنا بیچنا دونوں ہو سکتے ہیں. ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو جہاں جو اس سے اصل مراد بنتی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس گندم ہے اور ایک کے پاس چاول ہیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں، تو یہ معاملہ ہوتا ہے اشترا کا. اب جب وہ ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے ہیں تو دونوں ہی اپنی پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں اور اگلے کی پروڈکٹ خرید رہے ہوتے ہیں، جو ہمیشہ سے دنیا میں بارٹر ٹریڈ چلتی ہے. تو ٹیکنیکلی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس گندم ہے اس کو اس کی ضرورت کم ہے، بیکاز اس کے پاس انف گندم ہے، وہ اپنی کچھ گندم اگلے کو دینا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو چاول کی ضرورت ہے، تو وہ اپنی گندم پہ دوسرے کے چاول کو ترجیح دیتا ہے، تو اپنی گندم بیچ دیتا ہے، اس کا چاول خرید لیتا ہے. تو قرآن شریف میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اکثر اس کا جو مفہوم صحیح ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ترجیح دی. کس چیز کو ترجیح دی؟ الدلالہ. یہ بھی ضلالت اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے گمراہی، جو سورہ فاتحہ کے آخر کا لفظ بھی ہے وَلَضَّالِّينَ، وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے. تو ضلالت کا مطلب ہے گمراہی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ترجیح دی گمراہی کو بالہدا. یہاں پر جو با آیا ہے یہ اس کا پرپوزیشن ہے، اردو میں اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس کا ترجمہ پر بنے گا. جنہوں نے گمراہی کی، جنہوں نے ترجیح دی گمراہی کو ہدایت پر. فا پس ما کے تین مطلب تھے، کیا، جو اور نہیں. یہاں کا اس کا مطلب ہے نہیں. آگے لفظ آ گیا ہے ربیحہ. ربیحہ کا مطلب ہوتا ہے اضافہ ہونا اور نفع ہونا. اور جو ہم نے ایک نیا صیغہ آج سیکھا، ضربت، اس مؤنث نے مارا، ربیحت، اس مؤنث نے نفع کیا، فائدہ اٹھایا. وہ مؤنث کون ہے؟ وہ اگلا ورڈ آ رہا ہے. تو ما ربیحت، اس نے فائدہ نہ اٹھایا، اس نے نفع نہ اٹھایا. کس نے نفع نہ اٹھایا یا نفع نہ دیا؟ تجارتہم. یہ جو تجارت ہے یہ مؤنث ہے، اور جب اس کو علیحدہ لکھا جائے گا تو ایکچولی اس کو گولتے کے ساتھ لکھا جائے گا. اور عربی زبان میں جن حروف الفاظ کے آخر میں گولتے آتی ہے، جن ناؤنز میں، کوئی 95% وہ مؤنث ہی ہوتے ہیں، بلکہ 98% مؤنث ہی ہوتے ہیں. تو نہ فائدہ دیا تجارتہم، ان کی تجارت نے. کس کو نہ فائدہ دیا؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے، یعنی ان کو نہ فائدہ دیا. بٹ ربیحت یہاں پہ ایک ورب ہے، اور تجارتہم ایک فاعل ہے، جس سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر پیش آئی ہے. تو تجارت فائدہ مند نہ ہوئی، ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی، ان کے لیے انڈرسٹوڈ ہے. وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ مہتدین. مہتدین بالکل ایسے ہی ہے جیسے مستہزئین تھا، تو مہتدین ہدایت پانے والے، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے. اپنی طرف سے انہوں نے بڑی عقل مندی کی اور مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی، لیکن در حقیقت ان کی اس تجارت نے، اس چلاکی نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، بلکہ وہ ہدایت پانے والے نہ بن سکے، یعنی الٹا انہیں نقصان ہی ہوا. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. مثل ایسے ہی ہے جیسے اردو میں مثال کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ تمثیل بھی استعمال ہوتا ہے. تو مثلہم، ان کی مثال. جو یہ حرف ہے کا مطلب ہوتا ہے جیسے، کی طرح. کا مثلی، ان کی مثال ہے اس مثال کی طرح. الذی، جو، یعنی اس پورے جملے کا مطلب بنتا ہے کہ ان کی مثال کچھ ایسے ہے کہ، ایک ایگزامپل، ایک پوری سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ ان کی سچویشن کی مثال
ایک ایسی سچویشن کی طرح ہے جیسا کہ الذی وہ شخص جس نے استوقدا، وقدا کا مطلب ہوتا ہے آگ کا بھڑکنا. تو استوقدا مطلب ہے اگر کوئی محنت کر کے ایندھن اکٹھا کرتا ہے اور اس کو پھر جلاتا ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. نارن سب کو معلوم ہے اس کا مطلب آگ ہے. تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی. فلما، پھر جب فا کا مطلب پس، لما کا مطلب ہوتا ہے جب. ادا کا سے ملتا جلتا جو اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے ضیاء کا مطلب ہوتا ہے روشنی. تو اضاء کا مطلب ہے اس نے روشن کیا. اضاءت کا مطلب ہے اس مؤنث نے روشن کیا. آگ عربی میں مؤنث ہے اس لیے ساتھ مؤنث کا صیغہ لایا. پھر جب اس نے روشن کر دیا ما حولہ، ماحول کا مطلب وہی ہے جو اردو میں ماحول کا مطلب ہوتا ہے. ہو کا مطلب ہے اس کا ماحول. پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا اس کے ارد گرد کو، اس کے ماحول کو، ذہب اللہ، ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا. جو اردو میں لفظ مذہب استعمال ہوتا ہے وہ بھی جانے کی جگہ ہوتی ہے. جانے کی جگہ مطلب جو زندگی گزارنے کا طریقہ. تو ذہبہ کا مطلب بنے گا وہ گیا. اللہ یہاں فاعل ہے. ابھی تک لفظی ترجمہ بنے گا اللہ گیا، مگر اس کے آگے آ رہا ہے بے. تو اس کا مطلب بنا گیا اللہ گیا اس کے ساتھ، یعنی اللہ لے گیا. ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ان کا نور. مطلب یہ کہ ایک شخص نے روشنی کی، آگ روشن کی بڑی محنت کے ساتھ، اور اس کے بعد وہاں پر روشنی ہو گئی، لیکن ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ جو وہاں لوگ دوسرے موجود تھے ان کی آنکھوں کا نور لے گیا. وَتَرَكَهُمْ، ترک کرنے کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا. جب کوئی فوت ہوتا ہے تو جو پیچھے چھوڑ گیا ہوتا ہے اس کو ترکا کہتے ہیں. وَتَرَكَهُمْ، اور اس نے چھوڑ دیا ہم ان کو، فی ظلمات، ظلمت کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، ظلمات اس کی جمع ہے، اور اس نے چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں. لا یبصرون، بصارت کا مطلب ہے دیکھنا، جیسے شعبہ سمع و بصر ہوتا ہے آڈیو ویژول، تو بصارت کا مطلب ہے ویژول دیکھنا. یبصرون وہ سب دیکھتے ہیں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے یا وہ نہیں دیکھ سکتے. اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، وہ نہیں دیکھ سکتے مطلب ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اور ان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا. ان کی مثال ایک ایسے شخص کی جیسے کہہ رہا ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس شخص کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی آنکھوں کا نور لے گیا اور ان کو اندھیروں میں ایسے چھوڑ دیا کہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. اس مثال سے مراد کیا ہے؟ یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں میرے خیال ہے جب ریکنیکٹ کریں گے. سم بکم امیون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، پس یہ لوٹ نہیں سکتے، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں. یعنی اندھیرا ہے، اندھیرے میں کچھ سجھائی نہیں دے رہا، اوپر سے ان کو سنائی بھی نہیں دے رہا، نہ یہ بول سکتے ہیں. یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ لوگ ہیں جن کا ذکر شروع میں کیا گیا تھا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہیں ان کے اوپر، آپ ان کو خبردار کریں یا نہ خبردار کریں، انہوں نے ایمان نہیں لانا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر اور کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے. یہ ان لوگوں کی مثال یہاں بیان کی گئی ہے جو پکے کافر ہیں، اور اپیرنٹلی یہ ذکر یہود کا ہو رہا ہے کہ یہودیوں میں سے
وہ لوگ جنہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نے اللہ کے رسول کو نہیں ماننا، چاہے جو مرضی ہو جائے، تو ان کے اس جرم کی پاداش میں اللہ نے بھی ان کو اس اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا اور ان کا یہ فیصلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ہدایت کی روشنی پھیلائی، مگر یہ لوگ بدقسمت تھے، ان کو ہدایت نہیں مل سکی۔